محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، یعنی نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ باوضو ہو، اور باوضو وہ ہوگا جو پاک صاف ہوگا۔ لہذا یہ شرط ہے، نماز کے لیے شرط ہے کہ پہلے بندہ پاک ہو، پھر باوضو ہو، اور پھر اس کی نماز ہوگی۔ تو یہ ایک شرط ہے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے وضو کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے فضائل کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف کی ہے، اور ایک حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائے جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے، یعنی بار بار وضو کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضاء وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے، وضو کرتے وقت عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں تو یہ دوسری بات ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، کامل وضو کرتا ہے یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا پڑھنا مذکور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا مذکور ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلمات کے پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔
ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے گئے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو میں ایک ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو میں اپنے عضو کو ایک ایک دفعہ دھوتا ہے تو ایک دفعہ کا دھونا یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جو شخص وضو میں دو دو مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اس اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، تو اس کو اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو شخص وضو میں 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا ہے تو ہمیں بتایا ہے یہ عمل کر کے کہ ہم جسم کے ہر حصے کو 3 مرتبہ ہمیں دھونا چاہیے، اور یہ کامل وضو کی پہچان ہے۔ واقعی ایک مرتبہ کا دھونا تو فرض کو ادا کر دیتا ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کو زندہ کرنا ہے تو کم سے کم 3 مرتبہ ہر عضو کو وضو میں دھونا چاہیے۔ لہذا ان حدیث شریفہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو لازمی چیز ہے، اور ہمیں نماز سے پہلے وضو بنا لینا چاہیے، اور وضو بنا کر ہی قرآن کو چھونا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ 24 گھنٹہ باوضو ہوتے ہیں پھر اس کا کیا کہنا، فرشتے اس سے چمٹتے ہیں اور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔